من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند توجہ ہے، بات شروع کر دی جائے۔ سورہ مائدہ سے ایک آیت میرے سامنے ہے، تمہید اور ابتدائیہ صحیفہ قلوب پہ لکھیے گا اور پھر انشاءاللہ آسان ترین منزل ہے۔ کافرین اور فاسقین کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد ارشاد کیا، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ پہلے ذکر کس کا تھا؟ کافرین کا، فاسقین کا، اور پھر کہا قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، حل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں تمہیں ایسے لوگ بتاؤں کہ جو اللہ کے نزدیک ثواب کے معاملے میں ان سے بھی بدتر ہیں؟ جو جیتے رہو، جاگنا۔ کافر کہاں ہوگا یہ جانتے ہو، فاسق کا درجہ کیا ہے سب پہ معلوم ہے۔ حل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، جو بلحاظ ثواب کے اللہ کی بارگاہ میں کافرین اور فاسقین سے بھی بدترین ہیں، وہ لوگ بتاؤں؟ نہیں، اب اگر میرے سارے سامعین حاضر ہیں جہاں، صرف جسمانی طور پہ نہیں، ذہنی طور پر بھی، لفظ ثواب دلیل ہے اس امر کی کہ بات تو ایسوں کی ہو رہی ہے جو کرتے عمل ہیں۔ انہیں اللہ کی طرف سے ثواب کی توقع بھی ہے، لیکن خدا کے کاغذات میں وہ کافرین سے بھی بدتر ہیں، وہ اللہ کے ہاں فاسقین سے بھی بدتر ہیں۔ ورنہ لفظ ثواب غیر عامل کے لیے، غیر مسلم کے لیے تو بولا ہی نہیں جاتا۔ ثواب تو ملتا ہے نیکیوں پر، ثواب ہے نمازوں کا صلہ، ثواب ہے روزوں کا عوض، ثواب ہے اعمال کا بدل۔ تو آؤ آج میں پنڈی کی دھرتی پہ بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی شخص اپنے عمل ضائع نہ کر بیٹھے کہ بندہ اپنے کاغذات میں نمازی ہو، اللہ کے ہاں کافروں سے بدتر ہو۔ جو العظمت للہ، اپنی دانست میں عمل کر رہا ہو، لیکن فرشتے کاتبان تقدیر، عمل لکھنے والے، اسے کافرین اور فاسقین سے بھی بدتر درجے میں شمار کر رہے ہوں۔ جاگنا میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، فرمایا چند لوگ گنوائے جو کافرین سے بھی بدتر، فاسقین سے بھی بدتر۔ پہلے فرمایا من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے خود لعنت کی۔ اللہ، چلے تو نہیں گئے ہو؟ جو صرف لعنتی نہیں، جن پر انسانوں کی لعنت نہیں، من لعنہ اللہ، جن پر اللہ کی لعنت، وغضب علیہ، جن پر اللہ کا غضب۔ اب میں خود دماغوں میں آنے سے رہا، صاحبان اشارت کے لیے میرے اشارے ہیں، اللہ کی لعنت والے
جن پر اللہ کا غضب، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، جنہیں اللہ نے بندر بنا دیا، جنہیں اللہ نے سور بنا دیا، تھے انسان بندر ہو گئے، تھے بشر خنزیر ہو گئے، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، سب سے بدترین ٹھکانہ جہنم میں انہی کا ہے، اور سبیل سے بھٹکے ہوئے لوگ بھی یہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ بات پلے پڑی میرے دوستو؟ آئیں پھر ایک ایک لفظ کا تجزیہ کرتے ہیں۔ آیت پڑھی ہے میں نے، روایت نہیں، سورہ مائدہ ہے۔ طبیعت میں اجلت ہے، قرآن مجید ممبر پہ لے آؤ، ابھی میدان میں دیکھ لو۔ یعنی کر عمل رہے ہیں، ٹھکانہ جہنم میں، اور وہ بھی شر و مکانن، ان کا مکان، ان کا ٹھکانہ شر ہے، بدتر ہے جہنم میں بھی۔ یعنی ایک شخص عمل کیے بغیر جہنم میں ہے، اور ایک عمل کر کے اس سے بھی بری جگہ جہنم میں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہے دوستو؟ من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، جس پہ اللہ غضبناک ہوا۔ شاید بیگم یاد دلانا پڑے گا، پھر ہی میرے سامعین یاد کریں گے۔ 73 فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ رضا تیرے رسول نے بھری ہوئی محفل نبوت میں اعلان کیا تھا، رضا فاطمہ رضائی، وسخط فاطمہ سخطی، فمن اغضبها فقد اغضبنی، ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ، ومن اغضب اللہ لعنہ اللہ۔ فرمایا فاطمہ کی رضا میری رضا، میری رضا اللہ کی رضا، فاطمہ کا غضب میرا غضب، میرا غضب اللہ کا غضب، اور جس پہ اللہ غضبناک ہو اس پہ اللہ لعنت کرتا ہے۔ العظمت للہ۔ سمجھ گئے میرے سامنے یا نہیں؟ بات پلے پڑی دوستو؟ جن پر بھی غضبناک، اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور وہی کافرین سے بدتر، فاسق۔ بلکہ بات اس سے آگے کی بھی ہے، ایک اور حدیث ہے، اور وہ بھی میں 73 فرقے کی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں۔ ہاں، یہ تو بی بی کے غضب کو اس کے غضب سے جوڑا، بی بی کی رضا کو اس کی رضا سے مربوط کیا۔ ایک بات اور بھی ہے، لیکن نہیں، میں پہلے دوسرا پہلو دکھاتا ہوں تاکہ دونوں تصویریں آپ کے سامنے ہوں، فیصلے میں آسانی ہو۔ اللہ نے قرآن میں اہل بیت کے بارے میں سورہ دہر میں فرمایا، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت تم کچھ بھی نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہے۔ تمہاری ذاتی مشیت نہیں ہے، جو اللہ چاہتا ہے تم وہی چاہتے ہو، وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے تم تب چاہتے ہو۔ اللہ کسی کو رزق دینا چاہتا ہے، تم چاہتے ہو۔ اللہ کسی کو اولاد دینا چاہتا ہے، تم چاہتے ہو۔ اللہ کائنات بنانا چاہتا ہے، تم چاہتے ہو۔ اللہ آدم کی مٹی خمیر کرنا چاہتا ہے، تم چاہتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ یہ ہے اس کی مشیت ان کے حوالے سے۔ اور سر منبر خطیب منبر سلونی نے یہ فرمایا تھا، اذا شئنا شاء اللہ، اذا نریدو اراد اللہ۔ دنیا والو جب ہم چاہتے ہیں اللہ چاہتا ہی تب ہے۔ اللہ
اللہ جیو جیتے رہو. اذا شئنا شاء اللہ، اللہ تبھی چاہتا ہے جب ہم چاہیں. وَيُرِيدُ وَإِذَا نُرِيدُ اراد اللہ، اور اللہ ارادہ ہی تب کرتا ہے جب ہم کرتے ہیں. یہ ہے امیر کائنات کی زبانی. اور ما ینطق کی زبانی سنو، تیرا رسول کہہ رہا ہے، اور طرفین کی کتابیں بھری پڑی ہیں. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها. فرماؤ میرے صحابیوں سن لو، جان لو، پہچان لو، جب فاطمہ غضبناک ہوتی ہے اللہ تب غضبناک ہوتا ہے. اللہ اللہ وَيَرْضَى لِرِضَاهَا، اور جب فاطمہ راضی ہوتی ہے اللہ تب. نہیں بظاہر بڑا آسان سا جملہ ہے، اصل گہرائی اور گہرائی میں قیامت سے زیادہ ہے. بظاہر کتنی سادہ بات ہے. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، جب بی بی غضبناک ہوتی ہے اللہ ہو جاتا ہے. وَيَرْضَى لِرِضَاهَا، جب بی بی راضی ہو جاتی ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے. میں اس وقت راضی ہوں، ناراض نہیں ہوں. جب ناراض ہو جاؤں گا راضی نہیں ہوں گا. میں بندہ ہوں، میں مخلوق ہوں، کبھی ایک حالت میں کبھی دوسری میں. فتووں سے ڈرنے کی غضنفر کو عادت نہیں، 14 کے خاندان پہ سمجھوتا کرنا سیکھا نہیں. جس کا نصیب جاگ رہا ہے اور خود بھی مقدر کی طرح بیدار ہے اس کے لیے فکر ہے. ہم تو کبھی ایک حالت میں کبھی دوسری حالت میں بندے جو ٹھہرے. یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب فاطمہ غضبناک ہو جائے تب وہ غضبناک ہوتا ہے، جب یہ راضی ہو جائے تب وہ راضی ہو جاتا ہے. یہ تو محل حوادث ہونا ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل لینا. اور زمانے کے جاہلوں، جو فاطمہ بے جسم توحید کو ایک حالت سے دوسری میں بدل سکتی ہے وہ تیرے مقدر کو کیوں نہیں بدل سکتی؟ جیتے رہو. جن پہ اللہ غضبناک ہو، یعنی اب تم کہہ سکتے ہو جن پہ بی بی غضبناک ہو، کیونکہ جب یہ غضبناک ہو جائے وہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ مرزا جی راضی ہو جائے وہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر اللہ کسی سے راضی ہو اور فاطمہ غضبناک ہو جائے وہ ہو جائے گا، اور اللہ کسی پر غضبناک ہو اور بی بی راضی ہو جائے اسے ہونا ہوگا. جی مزاج مشیت کے خمیر کا دوسرا نام ہے فاطمہ. ہاں، اور جن میں سے کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، وہ بھی. اور تفاسیر اہل بیت کی ضمانت میری. اب درود پڑھتے رہیں یہ گزر جائے.
بات بولی تو نہیں؟ کچھ کو بندر بنایا، کچھ کو خنزیر۔ کون کون؟ تفاسیر اہل بیت بھری پڑی ہیں۔ ان اصحاب السبت مسخوا بالقرود والذین کذبوا بموعظۃ عیسی ابن مریم مسخوا بالخنازیر۔ جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کیا خدا کے روکنے کے باوجود، وہ بندر بنے۔ اور تقریباً جانتے ہی ہوگے سارے، اگر کوئی نہیں بھی جانتا تو جان لے، عیسیٰ علیہ السلام سے معجزے کے طور پر کہا گیا تھا کہ آسمان سے دسترخوان نازل کرا، تو عیسیٰ نے دعا مانگی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، تو دسترخوان آ گیا تھا۔ کھا سب نے لیا، کچھ نے تسلیم کیا، کچھ نے کھا کے بھی جھٹلایا۔ والذین کذبوا، جاگتے رہنا، کذبوا بموعظۃ عیسی ابن مریم مسخوا بالخنازیر، جنہوں نے ابن مریم کا دسترخوان کھا بھی لیا اور پھر تکذیب کی، وہ خنزیر ہو گئے، وہ سور کی شکل میں مسخ ہوئے۔ نہیں، بس دو فکریں مجھے کہنے ہیں یہاں، دو فرق بڑے واضح ہیں۔ جنہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا وہ بندر بنے، جنہوں نے حجت کو جھٹلایا وہ سور بنے۔ اللہ عظمت اللہ۔ پہلے بڑی بات دوستو یہ نہیں، جو خدا کے نافرمان وہ بندر، اور جو حجت کے نافرمان وہ سور۔ اب اللہ سے لڑ، چاہیے تو یہ تھا اپنے نافرمان کو بڑی سزا دیتا، لیکن حجت کے منکر کو بڑی سزا دی۔ اور اب جاگنا، یقیناً میرے سامنے سب حلالی ہیں، سب موالی ہیں، اور اس فکرے کو حلالی ہی سمجھے گا اور اس کا انصاف بھی حلالی کو ہی کرنا ہے۔ جنہوں نے عیسیٰ کا کھا کر دل میں انکار کیا وہ تو سور بنے، اور جو بطول کے مہر کا رزق کھا کر سمجھ میں آ گئی بات دوستو جو نہیں؟ جنہوں نے ابن مریم کا، حالانکہ وہ ابن مریم کا ذاتی رزق نہ تھا، وہ آسمانی دسترخوان عیسیٰ کی ملکیت نہیں تھا، وہ عیسیٰ کی ماں کا مہر نہیں تھا، وہ صرف عیسیٰ کے حجت ہونے کے ناطے عیسیٰ کا ایک معجزہ تھا۔ جنہوں نے کھا کے حرام کیا وہ سور مرے، اور جنہوں نے بطول کا مہر کھا کے جھٹلایا وہ کیا ہو کے اٹھیں گے؟ اس کا فیصلہ میں سامعین پہ چھوڑتا ہوں۔ ہاں، جس نے کسی قسم کا حق کل یا آج چاہے وہ گزری ہوئی کل ہے، چاہے وہ آنے والی کل ہے، چاہے وہ آج ہے، ہاں، اس کا حق مارا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، اتنا شدید حق ہے نیر زیدی اس بی بی کا کہ اس حق کی معافی اللہ نے بطول کے بابا کو نہیں دی۔ میں وہ ساری بات نہیں دہرا سکتا، آگے چلنا چاہتا ہوں۔ مغرب کی تیسری رکعت بطول کی آمد پہ پڑھی تھی، علی کی آمد پر 2 رکعت،
اسی طرح حسن کی آمد پر 2 رکعت عصر و ظہر کی پڑھی. سفر میں رسول کو اللہ نے کہا علی کا استقبال چھوڑ دے، گھر میں پڑھا کر، سفر میں جو اصل ہے 2 پڑھ. سفر میں حسن کا استقبالیہ چھوڑ دے، جو اصلی 2 ہیں وہ پڑھ. چونکہ ظہر کے وقت بھی زیغم یہی حکم آیا، عصر کے وقت بھی. جانتا تھا میرا رسول میرا ایمان ہے. بلند آواز سے رسول نے مغرب کے وقت نیت باندھنا چاہی. 2 رکعت نماز مغرب قصر. فوراً جبریل نے قدم لیے، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے خود نہیں کہا کہ استقبالیہ چھوڑ دے، فرمایا یہ علی کا یا حسن کا حق نہیں، یہ بطول کا حق ہے، اور بطول کا حق تو بھی نہیں مار سکتا. تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جس کے حق کی معافی اس کے بابا کو نہیں، کسی کو کیا ہو سکتی ہے. ہاں، پچھلے سال سے ایک فرمائش چلی آ رہی تھی، اور رات پھر بڑی شد و مد کے ساتھ اس مومن نے رقعہ بھی لکھا. اجمالی طور پر وہ فرمائش پوری کر دینا چاہتا ہوں. ہاں، پوچھا یہ جا رہا ہے فتق کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور کیوں ہے یہ بی بی کا حق. میرا خیال ہے دل نہیں چاہ رہا سننے کو، چاہ رہا ہے. ہاں، فدق پہلے فدق تھا، پھر فدق ہو گیا. یعنی یہ لفظوں کی تبدیلیاں بتا رہا ہوں. اور فدق پہلے فدا کا تھا. ہاں، زیادہ تفصیل میں پڑ جاؤں تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. ضروری باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. سام بن نوح، سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، سی ڈی بن رہی ہے، اپنے لفظوں سے میں پھر نہیں سکتا، حرفوں کی ضمانت میری، توفیق خود مانگنا. سام بن نوح، حضرت نوح کے بیٹے حضرت سام، نبی ہیں، حجت ہیں، اپنے حواریوں سمیت سفر کر رہے تھے. جب یہیں پہنچے جہاں فدق تھا، سواری سے اترے، حواریوں سے کہا انزلو، اترو. یہ وہ سرزمین ہے جہاں آخری رسول جو ہمارا بھی رسول ہے اس کی جاگیر ہوگی. یہاں ہدیے کے طور نوافل بھی پڑھو. ایک کام میں کروں گا میری نیابت میں تم بھی کرو، ایک اللہ سے کرواؤں گا. پہلے نوافل پڑھے، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ حواریوں نے بھی پڑھے. گٹھلیاں پاس تھیں کھجوروں کی، 40 بندے تھے سام سمیت، 40 کھجوروں کی گٹھلیاں زمین میں لگاتے گئے. پھر حجت نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، پالنے والے تیرے آخری رسول کی امانت کے لیے میں نے باغ کی ابتدا کر دی، اب تو زمین سے چشمہ جاری کر تاکہ یہ سیراب ہوتی رہیں. وہاں چشمہ جاری ہوا، کاغذ قلم منگوایا. میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، بس اس تحریر کے 2 جملوں کو اپنے اگر الواح قلوب پہ آپ نے لکھ لیا، معراج بھی ہو جائے گی، حقیقت بھی سمجھ میں آ جائے گی. اور پھر دیکھنا ہے کہ ایک حجت تمہاری مخدومہ کو خراج کیا پیش کر رہا ہے. قلم لیا، بسم اللہ لکھی، اس کے بعد لکھا حوضہ ہدیت الزعیل و بضاعت القلیل. بیٹھے چلے گئے ہو.
نہیں، میں دانستہ رک گیا ہوں تھا کہ ایک ایک چہرے پہ پہلے بھی نظر ڈال لوں اور بعد میں بھی نظر ڈالنی ہے. وَغَرَسُ النَّخِيلِ لِإِيقَانِ لِغَوْرِسَةِ أَشْجَارِ الْجِنَانِ وَوَلِيَّةِ الرَّحْمَانِ وَمَمْدُوحَةِ الْقُرْآنِ وَالرُّوحِ اليَّاسِينِ وَالسِّينِ التَّوْسِينِ وَهَذَا عین السقایت لقوثر الولایت وملیکۃ الشفاعت من ابن مودہ ذریتہ ورائی شفاعتہ. کتبہ سام بن نوح. بند کیا. عبارت کافی ہے یا ترجمہ بھی ساتھ کر لوں؟ یہ بڑا حقیر سا ہدیہ ہے، یہ بڑی قلیل سی بذات، بڑا قلیل سا سرمایہ ہے. چند کھجوروں کے درخت ایمان اور یقین کی بنیاد پر میں نے لگائے اس بی بی کے لیے جس نے جنت کے شجر اگائے. العظمت لگاؤ اور اشجار الجنان، جنت کے شجر اگانے والی بی بی. نہیں، میں شکوہ نہیں کر رہا آپ کا. ہاتھ اٹھایا، آپ نے داد دی، واہ واہ کی، سنا، سمجھا، سنبھالا، لیکن ایک دعوت فکر ہے، اس کی طرف آپ نے غور نہیں کیا. سام بن نوح نے یہ عقیدہ دیا ہمیں کہ جنت کے درخت اگانے والی، حسنین کی ماں، علی کی زوجہ. ابھی بھی پنڈی والوں تمہیں بات سمجھ نہیں آئی، ہم زمین پہ بھی کھا رہے ہیں بطول کا. ارادے یہاں بھی بی بی کا کھا رہے ہیں اور جنت میں بھی بی بی کا کھائیں گے، لیکن وہاں وہی کھائے گا جس کی رگوں نے دنیا میں نمک حرامی نہیں کی، ورنہ نہیں مل سکتا. اس بی بی کے لیے جس نے جنت کے شجر اگائے، وولیت الرحمان، جو رحمان کی ولیہ ہے، وروح یاسین، جو یاسین کی روح ہے، جو تاسین کا راز ہے، جس کی مدح سرائی میں قرآن کے لب کھلتے ہیں. وَعَيْنُ السِّقَایَتِ لِقَوْثَرِ الْوِلَایَتِ، اور یہ چشمہ میں نے جاری کروایا اس بی بی کے لیے جو ولایت کا کوثر ہے. وَمَلِیکَةِ الشَّفَاعَتِ، اور جو شفاعت کی بلا شرکت غیر بیتاج ملکہ ہے. اور یہ کر کون رہا ہے؟ جاگنا، خدا کے لیے جاگنا. اس جملے کے لیے جاگ پڑنا سارے، پھر بے شک سو جانا. میں ابن مودہ ذریت ہی، اس کا بیٹا یہ کر رہا ہے. بیٹا کس کا تھا؟ نوح کا. اس کا بیٹا جو اسی بی بی کی ذریت کا مدعا ہے. العظمت للہ، العظمت للہ. ہاں، اور پہلے ایک فکرہ رہ گیا تھا میری زبان سے. میں نے ابن مودہ ذریت ہی والمنجی سفینت ہی بے اسمہا واسماء عشیرت ہی، اس کا بیٹا جو مدح سرائی کرتا ہے، جو مداح ہے اس کے خاندان کا، اور جس نے اپنی کشتی کو نجات دی اس کے نام کے صدقے.
جو اپنی کشتی کو کوہ جودی تک لے گیا اس کے خاندان کے ناموں کے صدقے، اس بی بی کے اسم اطہر کے صدقے، یہ لکھ دیا۔ اپنے ایک حواری سے کہا میں نے اپنی بیعت کا کلادہ تیرے گلے سے اٹھا لیا، تو یہیں رہ جا۔ اب ذہن میں رکھنا نوح کا بیٹا ہے، زمانے کو دیکھ لو۔ تو یہیں رہ جا، جو کارواں گزرے، جو قافلہ گزرے، جو راہی آئے، چاہے 1 یا 1000، اسے یہی کہنا حجتوں کی حجت کی بیٹی کی ملکیت میں جائے گا یہ باغ، ہر گزرنے والا ایک ایک درخت لگائے۔ اب اللہ جانے کس کے سر سے گزر رہی ہے بات، کون کس تناظر میں سن رہا ہے، کون کتنے پانی میں ہے۔ ہر گزرنے والا ایک ایک درخت لگائے۔ کبھی سینکڑوں گزرے، کبھی ہزاروں گزرے، کبھی 20 گزرے، کبھی 85 گزرے، دن مہینوں میں، مہینے برسوں میں، برسوں صدیوں میں، صدیاں ہزاروں سالوں میں چکر لگاتی رہی، ہزاروں سال گزرتے رہے، باغ پھیلتا رہا، نسلیں مرتی رہیں، آنے والے وارث بنتے رہے، ہر مرنے والا شام کا کاغذ اپنے بیٹے کو دیتا رہا۔ یا میں صرف ان کے مزاج کی وجہ سے مجھے سمیٹنا پڑ گیا ہے، ہاں ورنہ تفصیلات بھی تھی، چونکہ پڑھنا برائے پڑھنا میں نے کبھی سیکھا ہی نہیں، اور کبھی سامعین کی منت کر کے سنانے کی عادت ہی نہیں۔ منت وہ کرے جو کھوٹا بیچے، جو کھرے کے خریدار ہیں وہ میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں، مرتے رہے، وارث آتے رہے، کاغذ ملتا رہا، اور ہر مرنے والا اپنی طرف سے آخری رسول کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ، کوئی نہ کوئی ہدیہ، کوئی نہ کوئی چیز نظر بھی کرتا رہا۔ گزرے زمانے، شام تھا، عیسیٰ آ گیا، عیسیٰ گیا، 500 سال گزرے، تیرا نبی دنیا میں آیا، 53 سال رسول نے گزار دیے، ہجرت کرنا پڑی۔ یثرب نام تھا اس کا جو آج مدینہ ہے، جاگنا پنڈی والوں، یثرب میں اطلاع پہلے پہنچ گئی، رسول ہجرت کر کے آ رہا ہے، ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہیں، مرد تو مرد جن کا سایہ آسمان نے نہیں دیکھا تھا، وہ مخدرات بھی رسول کے استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ جو ہی رسول کے اونٹنی یثرب کی گلیوں میں داخل ہوئی، ہر شخص مہار پکڑنے کی شہادت کے لیے اچھلتا ہے، یا رسول اللہ میرے گھر، یا نبی اللہ میرے گھر، یا حبیب اللہ میرے گھر۔ رسول فرماتے خلوہا فإنہا معمورۃ، چھوڑ دو میری اونٹنی کی مہار، یہ امر الہی کی پابند ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مسجد والوں ٹھیک بیٹھے ہو بھائی؟ فَإِنَّهَا مَعْمُورَةٌ، اور یہ لفظ نہیں جی صرف میرے تو نہیں، 73 فرقے کی کتابیں کہتی ہیں کہ تیرے رسول نے کہا جن کے سواری کے جانور امر الہی کو جانتے ہوں، اللہ جس کی سواری غیب دان ہے، وہ سوار کیا ہوگا؟ اور اگر تھک نہیں گئے اور بیٹھے ہو، یہ اونٹنی غیب دان ہے، نبی اس کا سوار ہے، پھر یہی نبی سواری ہے۔ العظمت للہ، سمجھ آئی بات؟ آج یہ نبی سوار ہے، اونٹنی سواری ہے، اور مامورہ امر الہی ہے۔ پھر ایک دن آیا جب یہ سواری ہے، 2 بچے سوار ہیں،
جی جی وہ مادہ تھی، اونٹنی تھی، یہ رسول ہے اور کہہ رہا ہے نعم الجمل جملکما، کیا اچھا اونٹ ہے تمہارا۔ آج راز کھل گیا کہ نہیں کہ رسول اونٹ کی بولی میں بولا کیوں؟ بس میں اس کی شرح نہیں کروں گا کیونکہ ظرف چھلک جانے کا خطرہ ہے، اور میں ظرف چھلکانے نہیں آیا، ظرف بنانے آیا ہوں، ظرف پھیلانے آیا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ جی ہاں، رسول بھی اونٹنی پہ سوار تھا کل، اور آج جب شہزادوں کو اٹھایا ہے تو پہلے حسن بولے تھے نانا جان جو رؤوسا کے بچے جن سواریوں پہ سوار ہیں ان کی تو باغیں ہیں، مہاریں ہیں، ہماری سواری پر میں تمہاری سواری کی وہ مہار ہے جن کی اللہ قسمیں کھائے۔ اللہ اکبر۔ واللیل اذا سجا، ایک گیسو بلا تشبیہ حسن کو پکڑایا، دوسرا حسین کو، موڑتے جاتے ہیں شہزادے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی بائیں کبھی دائیں۔ ہاں یہ تھی بڑے کی فرمائش، جاگنا حلالزادو۔ چھوٹا کہہ رہا ہے نانا جی بیٹا لوگوں کی سواریاں تو بولتی ہیں، ہماری سواری کیوں نہیں بول رہی؟ اونٹ کی آواز بنا کے رسول نے کہا الف، اف کے معنی ہے معافی، پھر کہا الف، تیسری بار لب جوڑے ہی تھے، جبریل نے قدم لیے، اللہ کہہ رہا ہے اگر تیسری دفعہ الف کہہ دیا میں نے ساری جہنم بجھا دینی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ ہاں اس میں بڑے اسرار ہیں، بڑے حقائق ہیں۔ ہاں ان لا تعداد حقائق میں چند اس خطا کار کے سینے میں بھی ہیں جن کو دہرانے اور کھولنے کا نہ یہ وقت ہے نہ موقع ہے۔ بہرحال بات بھول تو نہیں گئی، خلوہا فإنہا مامورۃ، چھوڑ دو اس کی مہار، مامورہ ہے یہ امر الہی کے تحت، جہاں بیٹھے گی وہیں اتروں گا میں۔ جانتے ہو کہاں بیٹھی؟ شاد باش، آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھو، ابو ایوب انصاری کے گھر۔ ابو ایوب نے سامان اٹھایا، اندر لے گئے، ابو ایوب بھی خاموش، رسول بھی چپ۔ رسول نے رکا لکھا، یا علی، مدینے بھیجا قاصد مکے، یا علی میں مدینے پہنچ گیا، فواتم کو لے کر، 3 فاطماؤں کو لے کر، فاطمہ بنت حمزہ، فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت محمد۔ کیا شرف ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا، اسد کیا شرف ہے مرزا جی ایس بی بی کا۔ ابو طالب نے بطول کو بہو کے پیکر میں نہیں دیکھا، ایس بی بی نے دیکھا، نہ صرف دیکھا احترام کروایا۔ میرا خیال ہے تم تھک گئے، چلے گئے۔ رسول کو تعظیم کے لیے کھڑا کر دینے والی بی بی سے تعظیم کروائی، کیا مقام ہو سکتا ہے؟ بہرحال سارا چھوڑتا چلا آ رہا ہوں، نتیجہ لو، سمیٹوں اپنے بیان کو، اپنی بات کو۔ علی رسول، یہ راز نیر زیدی میری سمجھ میں نہیں آتا، رسول چلتے ہیں رات میں۔ علی کو جو ہی خط ملا، علی مکے کے چوک میں چلے گئے، او کافرو، او مشرکو، انی راحل غدن انشاء اللہ بالفوات فمن شاء فلیعترضنی، کل صبح کی نماز کے بعد انشاءاللہ فاطماؤں کے محمل تیار کر کے میں مدینے جانے والا ہوں، جو روک سکتا ہے روک لے۔
علی کو کوئی کیا جانے یہ کس مادن کا دور ہے، وہ ہے جنت کی وارث جو بی بی کا جور ہے۔ آندہ آہد کہوں تو کیا کہوں اس کو، اتنا تو کہہ سکتا ہوں یہ دونوں کا جور ہے۔ آنی نہ رہے کوئی دلیل، دشمن نہیں ہے تو کم ڈالا۔ ایک ایک موقع ایک ایک مجلس الگ مانگتا ہے کہ اگر تفصیل بیان کی جائے۔ بہرحال بہت کو فنار کر کے علی اس وقت تک علی نے ذوالفقار مردم شکار کو نیام کے برج میں نہیں ڈالا جب تک اللہ کی آوازیں نہیں اٹھیں۔ ہاں لیکن جو ہی مدینے پہنچے ابو ایوب کے گھر علی بھی اترے، میری مخدومہ بھی اتری، آ کے بیٹھے ہی تھے علی۔ توجہ، علی نے کہا یا ابا ایوب، اے ابو ایوب انصاری، جی سرکار ہماری امانت بھی لا، سام بن نوح والی تحریر بھی لا۔ اللہمت اللہ، بلے بڑی بات، ہماری امانت بھی لا، اور جو کچھ سام بن نوح لکھ کے گیا تھا وہ بھی لا۔ ابو ایوب ہکا بکا حیران ہو کے کہتا ہے آپ کو کس نے بتایا؟ اور میں ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والوں سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ جو ہواری چھوڑ کے گئے تھے سام بن نوح، اس کی نسل کا آخری بندہ تھا ابو ایوب۔ جی جاگیر کے کاغذ بھی لایا، سام کی تحریر بھی لایا، نبی کے قدموں میں رکھ کے کہا فدا کا، یہ سارا آپ پر فدا۔ سمجھ آ رہی بات؟ جی فدا کا، یہ سارا آپ پر فدا ہے۔ فدا کا بولتے بولتے فدق ہوا، فدق بگڑ کے فدق بنا۔ اب یہ فیصلہ خود کر لینا کہ یہ چند کھجوریں ہو سکتی ہیں جو سام بن نوح کے زمانے سے لے کر عہد رسالت تک ہر گزرنے والے نے اپنے اپنے حصے کا ایک ایک شجر لگایا ہو، وہ ہو ہی کیا سکتا ہے؟ اس کا پتہ آج نہیں بھائی، مرنے کے بعد چلے گا کہ کس کس کی رگ میں بطول کے رزق کا نمک اتر چکا ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ ہر مجلس میں پوچھتا ہوں اور یہی جملے جانتے ہو، روزانہ کی عادت ہے، روزمرہ ہے، صرف اس لیے کہ ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کو یہ احساس دلاؤں، اس شعور کو اجاگر کروں کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام والی راضی نہیں ہوتی، اسے ہمارے علم سے کچھ لینا دینا نہیں۔ بے شک درد کی ہر کہانی سے شناسا ہو تم، جانتے ہو تم، پڑھنے والا صرف یاد کراتا ہے، آنسوؤں کی بھیک خود مانگتے ہو۔ چونکہ خمسہ پورا بی بی کے نام کا ہے، اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ مصائب کے حوالے سے بھی وہی بات کی جائے جس کا کسی نہ کسی طور تعلق اسی بی بی سے ہو۔ اور مجلس میں صرف شام والی تو نہیں ہوتی، دونوں ماں بیٹی، اس میں کوئی شک نہیں کہ خون حسین کی وارثہ مشہور ہے شام والی، لیکن خون حسین کی مدعی بطول ہے۔ اس کا مقدمہ بطول نے لڑنا ہے۔ بس میں یاد کراتا ہوں، جو تھک نہیں گیا
اور سینے میں گوشت کا ٹکڑا لیے بیٹھا ہے، اس کے لیے دو فکر کہنے لگا ہوں۔ ہجوم ہوگا خلائق کا، پردے کی آواز پڑے گی، ساری خدائی سے کہا جائے گا پردہ کرو۔ کیوں؟ رسول کی بیٹی آ رہی ہے، آپ سے، مجھ سے لے کر آدم تک ساری خدائی پردہ کرے گی۔ پھر یہ دلیل ہے کہ کس کس سے پردہ ہے بی بی کا۔ ساری خدائی کو منہ بھی پھیرنا پڑے گا، آنکھیں بھی بند کرنا پڑیں گی، اور آخر میں تیرے رسول کو صدا دی جائے گی، اے میرے محبوب، آپ نے ہمارا اعلان نہیں سنا؟ پالنے والے سنا، پردہ کیوں نہیں کیا؟ پالنے والے آنے والی بیٹی ہے میری، باپ بیٹی کا پردہ کہاں ہوتا ہے؟ میرے حبیب، آپ سے اس وجہ سے پردہ نہیں کرایا جا رہا کہ غیر محرم ہے تیرے لیے، لیکن میرے رسول آج بطول تیری بیٹی بن کے نہیں آ رہی، آج کشتہ جور و جفا کے خون کا مقدمہ لڑنے آ رہی ہے، آج قتل حسین کا دعویٰ لے کے آ رہی ہے، اور جس انداز سے آ رہی ہے برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کیا انداز؟ فکر میرے نہیں، تیرے چوتھے امام نے، لہو رونے والے نے بتایا ہے کہ میری مظلوم دادی اس انداز میں آئے گی میدان کربلا میں کہ علی کا کٹا ہوا امامہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پر ہوگا، اسی طرف کندھے پر حسن کا زہر آلود کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ بائیں کندھے پر فرماتے میرے بابا کا تیروں سے چھدا ہوا، تار تار کیا ہوا پیرہن ہوگا، بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے 4 سال کی ایک بچی ہوگی۔ اب مجھے نہیں خبر کہ کس کے دل میں قوت برداشت کتنی ہے، کون کتنا اور کیا سن سکتا ہے۔ پھر غور کر لو، شوہر کا امامہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر، دونوں طرف کے ہاتھ مصروف ہیں بطول کے، اسی کندھے پہ حسن کا کرتا، اس کندھے پہ اکبر کے بابا کا پیرہن، اسی ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے ایک بچی، پیچھے پیچھے ایک شہید جس نے اپنا سر خود اٹھایا ہوا۔ پنڈی والوں، زمین محشر کو زلزلہ ہوگا، ہل رہی ہوگی میدان قیامت کی زمین، عرش کے نیچے آئے گی، دونوں کرتے رکھے گی، امامہ رکھے گی، بچی سے انگلی چھڑائے گی، عرش کے پائے میں ہاتھ ڈالے گی۔ اے احکم الحاکمین، اے پالنے والے، تیری ساری خدائی آج میدان قیامت میں کھڑی ہے۔ اسی ہجوم کے ایک کونے میں میرے حسین کا قاتل بھی کھڑا ہے۔ العظمت للہ، اللہ اکبر۔ پالنے والے، میرے 2 سوال ہیں، دونوں کرنے شمر سے ہیں، مگر میں شمر سے نہیں پوچھتی، میں نے سوال تجھ سے کرنے ہیں، مجھے شمر سے ان کے جواب لے کر دے۔ اب پتھر ہے کلیجے میں تو سنبھالنے کی کوشش کرنا، عرش ہلے گا، زلزلے میں آئے گا، بطول خود کیوں نہیں پوچھتی؟ روکے گئے کہ 2 سبب ہیں پالنے والے، ایک تو میں پردہ دار ہوں، لیکن چلے میں دربار میں بھی تو چلی گئی تھی، وہاں بھی تو بولی تھی، بول پڑتی، لیکن پالنے والے کس ماں کا کلیجہ ہے، کس ماں کا جگر ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل سے گفتگو کرے؟ پالنے والے، وہ تو میری زینب کا حوصلہ تھا، وہ تو میری شام والی بچی کا جگر تھا جو کربلا سے شام تک کبھی حسین کے قاتل سے بولی، کبھی اکبر کے قاتل سے بولی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ بس جانتے ہو کبھی میں نے انتظار نہیں کی، جو جس کے نصیب میں جتنا ہے۔ اچھا بطول، کر سوال، لیکن ایک ساتھ دونوں سوال کر دیے عرش گر پڑے گا، قیامت میں اور قیامت آئے گی۔ رک رک کے سوال کر، ایک سوال کر، پھر وقفہ دے تاکہ میں عرش سنبھالوں، پھر سوال کر۔ پہلا سوال بلا تشبیہ، بیمار کربلا کہتے ہیں جھکے گی، بچی کو بازو سے پکڑے گی، بلند کرے گی،
پالنے والے میری سکینہ کے رخسار پہ داغ دیکھ لے اور مجھے شمر سے پوچھ کے اتنا بتا میری سکینہ کا قصور کیا تھا، کیا جرم تھا میری بچی کا کربلا سے شام تک جہاں چاہا تماچے مارے۔ العظمت للہ۔ یہی لفظ ہیں کتابوں کے، قاد العرش و یسکتا، لگے گا کہ عرش اب گرا، تب گرا، پھر آواز آئے گی۔ ہاں بطول کر دوسرا سوال۔ میں جانتا ہوں رونے والوں کے دل نازک ہوتے ہیں، کوشش کروں گا کہ پردے سے گزر جاؤں، تم بھی کوشش کرنا اشارہ سمجھنے کی، ورنہ اگر مجھے سیدھے لفظ استعمال کرنا پڑے اور تکلیف ہو جائے تو پھر مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ رو کے گئے گی پالنے والے تیری خدائی میں دھوم مچ گئی تھی کہ میرا حسین 13 ضربوں سے شہید ہوا۔ جب میرے حسین کے حبداروں کے سامنے میرے حسین کے مدح بیان کرتے تھے، عزادار پوچھتے تھے 13 ضربیں کیوں چلیں؟ میرے حسین کے مدح کہتے تھے قاتل کا خنجر تیز نہیں تھا، قاتل کا خنجر کند تھا۔ پالنے والے میں تو موقع کی گواہ ہوں، میں نے حسین جھولی میں کٹوایا، مجھ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ اور پالنے والے تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے کہ شمر کا خنجر کند نہیں تھا، خنجر تو بہت تیز تھا، پھر 13 ضربیں کیوں چلی؟ پالنے والے اس کا تو دشمن تھا حسین، میں نے تو چکیاں پیس پیس کے پالا، یہ میرے حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا میں کلائی رکھ دیتی، یہ پھر خنجر رکھتا میں بازو رکھ دیتی، یہ خنجر رکھتا میں گلے پہ گلا رکھ دیتی۔ یہ حسین کا قاتل نہیں، اس نے زہرا کو بھی مارا، یہ محمد کی بیٹی کا قاتل۔ اللہ اکبر۔ تمہارا 1400 سال کے بعد یہ عالم ہو رہا ہے کہ تم میں اضطراب ہے، کلک ہے، بھونچال ہے، میدان قیامت میں تہلکا مچ جائے گا۔ پنڈی والوں، آواز قدرت ہے کہ بطول تو نے مقدمہ پیش کیا، بس میں جانے لگا ہوں، چھوڑ دیا میں نے منبر۔ تو نے کہا، میرا اشارہ سمجھ لینا، بطول یہ وہ دربار نہیں جس میں تجھے جھٹلا دیا جائے، تیرا مقدمہ سچا، تو سچی، تو نے سچ کہا، لیکن تیرے بابا کی اعلان کی ہوئی شریعت میں گواہوں کا قانون ہے، فکر نہ کر، تیرے گواہ جھٹلائے نہیں جائیں گے۔ کوئی گواہ پیش کر سکتی ہو؟ زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھا کے تڑپ کے پیچھے دیکھے گئی، کہاں ہے میری شام والی زینب؟ کہاں ہے میری بازاروں میں پتھر کھانے والی بیٹی؟ کہاں ہے میری شرابی کے دربار میں جانے والی بچی؟ بی بی آگے آئے گی، پالنے والے میری زینب گواہ ہے قتل حسین کی، پوچھ لے۔ اب یقیناً چوٹ لگے گی، میں پہلے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں۔ آواز قدرت ہے کہ زینب کوئی گواہی رکھتی ہو حسین کے قتل پر؟ بلا تشبیہ سر سے چادر اتارے گی، کہے گی پالنے والے میری چادر گواہ ہے، میری ماں نے جھولی میں کٹوایا، اسے دیکھا کسی نے نہیں، میں بھی خود کھڑی ہوئی تھی، میں بھی حسین کے سرانے تھی۔ پوچھ لے شمر سے، جب میرے بھائی کو قتل کر چکا، اپنا خنجر میری چادر سے صاف کیا، میری چادر کے پلو پہ حسین کے خون کے نشان دیکھ، میری چادر پر شبیر کے خون کے دھبے باقی۔ شاید کو شرف یقولی سے مشرف مومنین مومنات کی شرکت مبدل اسعاد ہماری ولیدہ بیان قبول فرما، جو مقرور و تنگ دستیں کی تنگ دستی، جو بے گناہ قید ہیں رہایت، جو بے اولاد ہیں اولاد اللہ عطا، جمعی مومنین مومنات کی جو حاجات قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائزیں، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد دعا ہے۔ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة
وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ مقاعد مناصر ودليل معينة حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته.